ہر انسان وجدانی طور پر، طبعی طور پر اس بات سے مانوس ہے یا واقف ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے. یہ جیسے یہ دو سوال ہمیشہ آدمی کی زندگی میں سر اٹھاتے رہتے ہیں، چاہے ان لفظوں میں نہ ذہن میں آئے، کہ میں ہر عمل میں، ہر نئی صورت یا پرانی صورت کے تسلسل میں اگر بار بار یہ دیکھوں گا کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں نے کیسا ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی بڑے سے بڑا بحران، یعنی چاہے وہ آج کل تو ہر تبدیلی عالمگیر سطح پہ آتی ہے نا، اب لوکل سچویشنز نہیں رہ گئیں، تو بڑے سے بڑے بحران میں آدمی اپنے تصور آدمی کے ساتھ جڑا رہنے کے قابل رہتا ہے، کیونکہ اس میں صرف ایک باخبر ہونا، کوشس ہونا، حساس ہونا اور ارادے میں پختہ ہونا درکار ہے. اور اس میں مطلب زیادہ صاف لفظوں میں کہا جائے تو آپ کا جو تصور آدمی ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی تصور آدمی میں آپ جانتے ہوئے یا انجانے میں، اختیاری طور پر یا بے اختیار سانس لیتے ہیں، اسی کی روشنی میں آپ اپنے تمام کرداروں کو جو پرانے ہیں یا نئے پیدا ہو جائیں ان کو ترتیب دیتے ہیں، ان کی لیمٹس بناتے ہیں. یہ اگر حساسیت پیدا ہو جائے کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے میں کیا ہوں کا وہ جواب جو میں رکھتا ہوں، میں نے سوچا نہیں ہے، میں اس کا حامل ہوں، میں اس کا مطلب نمائندہ ہوں، تو اور مجھے کیا ہونا چاہیے اس میں میرے کچھ پرسنل رجحانات بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کیسا ہونا چاہیے، آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا جواب بھی ہر تہذیب میں متفقہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کیسا ہونا چاہیے. اب اس کیسے کے دائرے میں رہتے ہوئے مثال کے طور پر یہ کہ آدمی کو سچا ہونا چاہیے، اب یہ کوئی اپنی سمجھ سے نکالا ہوا نہیں ہے مقصد. تو اب یہ جیسے ہمارے پورے ورلڈ ویو میں آدمی کا جو ورلڈ ویو ہے اس کا ایک مسلمہ یہ ہے کہ بھئی آدمی کو سچا ہونا چاہیے. تو اب اس سچائی میں، یعنی اس سچائی کو اپنے اندر جذب کرنے اور اپنی شخصیت کی تعمیر میں ایک بنیادی حص جوہر کے طور پر استعمال کرنے میں مجھے ایک پرسنل اسپیس بھی حاصل ہے. کہ مثال طور پہ ایک آدمی ہے وہ کاروبار میں جا رہا ہے تو وہاں سچائی کیا ہے، ایک آدمی فلسفی ہے اس کے یہاں سچائی کیا ہے. تو غرض یہ کہ سچائی کے ساتھ تعلق کو آسانی سے اون کرنے کے لیے یہاں ہمیں اپنی مزاج کا، اپنی ذہن کا، اپنے حالات وغیرہ کا خیال رکھنے کی جیسے اوپننگ سی ہے. تو یہیں سے کہ آدمی کو سچا ہونا چاہیے، یہ سب وجہ سے ایک آسمان پہ لکھی ہوئی عبارت ہے جس کو میں دیکھا اور قبول کیا. اب اس عبارت کے مطابق اس عبارت پر یقین کر لینے والوں میں بھی سچا ہونے کی حالتیں اور سچائی کا اظہار مختلف ہو سکتا ہے. بلکہ یہ کہ اگر ہم سب سچا ہونا چاہتے ہیں تو اگر ہم سچ کے ساتھ کوئی انفرادی نتیجہ پروڈیوس نہیں کرتے، یعنی یہ سب کے لیے جو حکم ہے یا سب
کا جو آئیڈیل ہے سچ، یہ اگر میری انفرادیت کو نہیں بناتا، میری انفرادیت اسٹیبلش نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے طور پر اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں۔ واضح نا کہ سچ کے تمام معانی پورا کرنے کا کوئی وہم بھی نہیں لا سکتا۔ یعنی سچ کیا ہے کہ کاروبار میں سچ، تعلیم میں سچ، گھر میں سچ، بازار میں سچ، تو جتنی قسمیں ہیں انسانوں کے باطن کی اور انسانوں کے حالات کی، وہ بے شمار قسموں میں سچ جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیفینیشن میں دوسرے سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ تو سچ کی ان تمام قسموں کو ایک آدمی تو یہ وہم بھی نہیں لا سکتا کہ میں سچ کو اس کے پورے اظہار کے ساتھ اختیار کروں گا، کہ فوج کا سچ ہی ہوتا، اب میں کہاں سے فوج کے سچ کو لاؤں گا اپنے اندر؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرا سچا ہونا وہ دوسرے کے سچے ہونے سے، ہم دونوں ایک دوسرے کو سچا مانتے ہیں، لیکن ہمارا سچا ہونا اپنی کیفیت میں بھی اور اپنے اظہار میں بھی مختلف ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم میں سے کوئی ایک سچا نہیں ہے۔ یعنی سچ کے لیے سچا ہونا پڑتا ہے، یعنی سچا ہونا سچے ہونے کی پری کوالیفیکیشن بھی ہے۔ واضح ہے نا کہ سچ کو سچائی کے ساتھ اختیار کرنا اور اس کو اپنے عمل سے لے کر اپنے احساسات، جذبات اور تخیلات تک جاری کرنا، کہ میں عمل سے، قول سے، اپنے احوال میں، اپنے خیالات، تصورات میں، سب میں سچا ہوں۔ اب تخیل میں سچا ہونا قول میں سچے ہونے سے مختلف بات ہے۔ تو ایک کریٹیو آدمی ہے، وہ سچ کو جب جذب کر کے اسے اظہار دیتا ہے یا اسے اپنی تخلیقی صلاحیتوں میں استعمال کرتا ہے، تو اس کا سچ ظاہر ہے کہ عدالت میں گواہی دینے والوں کا سچ نہیں ہوگا، تو مطلب اس سے مختلف ہوگا۔ تو ہمارے مطلب ہمیں سب کو اپنے اپنے طور پر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بنیادی تصورات ہیں، جس کو کہتے ہیں ہمارے جو آرکیٹائپل تصورات ہیں، یعنی جن سے ہم بنے ہوئے ہیں یا ہم انہی میں رہنا چاہتے ہیں، وہ انفرادی نتائج پیدا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب یہاں سے جیسے بات کو ٹھوس انداز میں کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے لیے ہمارا دین جو ہے وہ ایمان کی حد تک ہے۔ ایمان کہتے ہیں، یعنی جب میں کہوں کہ یہ بات میرے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ نہ شک ہو سکتا ہے، نہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور نہ اس سے دوری جو ہے وہ ایمان لانے والے کے لیے ممکن ہے۔ مطلب میں نے سوچ لیا ایک خیال تو اس سے دوری اور اس کی تردید ممکن ہے کہ کل کچھ اور سوچ لوں، لیکن جب میں نے کوئی بات مان لی ہے تو وہ مان لینے کا جو پورا دائرہ ہے اس میں یہ بات یقینی ہوا کرتی ہے کہ میں اپنے پورے وجود اور ذہن کے ساتھ اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک نیچرل بات ہے، یہ کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو مانا، جانا نہیں، سوچا نہیں، تحقیق سے پایا نہیں کہ جس میں میں کوئی اپنی اونرشپ ثابت کر سکوں۔ میں نے ایک اختیاری پیسیوٹی کے ساتھ عقلی اور اخلاقی اطمینان
کی حالت میں اللہ کو ماننا، اور یہ ماننا ایسا ہے کہ میں ہر پہلو سے مطمئن ہوں، مطلب میرے ذہن میں اس کے لیے شک پیدا نہیں ہوگا، میرے دل میں اللہ کو نہ ماننے والے احساسات نہیں پیدا ہوں گے، اور میرے افعال میں، میرے ارادے میں اللہ کی مرضی کے خلاف عمل نہیں پیدا ہوگا۔ واضح ہے نا؟ حتیٰ کہ میری خواہشات بھی اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جائیں، یعنی اللہ جو چاہتا ہے مجھ سے، میں وہ بغیر کسی تنگی محسوس کیے اسے کر لیتا ہوں، اپنے اندر احساس کی صورت میں بھی، اپنے باہر عمل اور قول کی شکل میں بھی۔ تو ایمان کہتے ہیں جس پر ایمان لایا گیا ہے اس کو اپنی پرنسپل ڈیفینیشن بنا لینا۔ جیسے پاکستان کو ہم نے قبول کیا تو اب ہماری ایک ڈیفینیشن پاکستانی ہے، جس کے بغیر ہمارا تعارف مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح نسلی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، لسانی پہچانیں ہوتی ہیں نا، جن کے بغیر آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا حوالہ نہ آیا تو میرا تعارف عالم اور فلسفی اور شاعر اور مجاہد کے طور پر ناکافی رہے گا۔ یہ گویا بالکل فطری ہے نا، مطلب ہمارا سوچا ہوا تھوڑی ہے۔ تو اب یہ ہم کہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، یعنی ہم نے اللہ کو حوالہ بنائے، ہم اللہ کے حوالے کے بغیر موجود ہی نہیں ہیں، خود اپنے لیے بھی موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے حوالے کے بغیر ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تو پھر بھی ضمنی چیز ہے نا، کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ مجھے صرف پاکستانی سمجھا جائے، تو میں صرف فلاں زبان کا نمائندہ بننا پسند نہیں کروں گا، مطلب قبول کروں گا لیکن اس کا قیدی نہیں بنوں گا۔ لیکن اللہ کو ماننا، اللہ کے دین کو ماننا، یہ لامحدودیت کے ساتھ ہے نا، اور یہ جیسے آل انکلوسیو بھی ہے اور آل ایکسکلوسیو بھی ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں باہما و بے ہما۔ تو اس سے تو باہر کچھ ہے ہی نہیں نا، یعنی اللہ سے منسوب ہو کر آپ کے اندر کوئی اور پہچان پیدا کرنے والا ذرہ برابر بھی امکان نہیں رہ جاتا۔ اللہ کو ماننا گویا اسے اپنی پرنسپل ڈیفینیشن بنانا، اپنا کلی اور مجموعی تعارف بنانا، اور وہ تعارف آپ کے دیگر آئیڈینٹیٹیز پر حاکم رہے گا۔ مطلب میں پاکستانی پھر بھی رہوں گا، میں فلاں 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 پھر بھی رہوں گا، لیکن یہ کہ پھر میرے پاکستانی ہونے اور باپ ہونے اور بیٹا ہونے کا جو تشخص ہے، جو میری پہچان ہے، وہ ساری پہچانیں جیسے جڑی ہوئی مجھے دیکھنے والا یہ بھاپ سکتا ہے کہ یہ باپ ہے اللہ کا بندہ رہتے ہوئے، یہ پاکستانی ہے اللہ کی بندگی کو اس پر غالب رکھتے ہوئے۔ تو جیسے عاشق ہو کوئی تو وہ کہے گا کہ میری تو ساری پہچان میرا عاشق ہونا ہے، اور اس کو جس کا عشق ہے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ تو یہ دیکھا گیا کہ وہ بالکل جیسے وہ ہر تعلق میں اپنے عشق کی تسکین کرتا ہے، وہ ہر سچویشن میں اپنے محبوب کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہر چیز اسے اپنے محبوب کی یاد دلاتی، اب تو خیر نہیں دلاتی لیکن ویسے کہہ رہا ہوں، تو وہ ہر چیز میں وہی آتا ہے
کہ فلاں وہ چپل پہنے گھوم رہا ہے، انہوں نے کہا ارے یہ چپل تو وہ دیکھی. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، مطلب یہ ہمارے نظام میں داخل ہے. این یہی مجذوبی یہ اللہ سے تعلق میں سنجیدگی کی پہچان ہے. اگر میں اللہ سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کا فوری مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا مجذوب ہوں، میں اللہ میں کل کا کل جذب ہو چکا ہوں. میرے اندر اس سے اس تعلق کو جھٹلانے یا کمزور کرنے والی کوئی چیز دریافت کر کے نہیں دکھائی جا سکتی. گویا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اگر ایسا ہو. میں نے اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیا، سب کچھ بنا لیا، کیونکہ میرے آغاز بھی اس سے ہے، میرا انجام بھی اسی کی طرف ہے، اور بیچ کا سارا جو اسپین ہے وہ سب اس کے احکام کی اتباع میں گزارنا ہے، اس کے تعلق کا امتحان دیتے ہوئے دنیا میں رہنا ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر صورت حال میں بالکل جیسا کہ وہ ہے، جیسے وہ بلب ہے تو وہ بلب کی روشنی کم نہیں ہوگی، نہ اندھیرے میں نہ اجالے میں. تو ہمیں سب کو مطلب اب یہ دیکھنا ہے، مطلب اگر ہم اب مسلمان رہنا چاہتے ہیں آگے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بلب ہے جس سے میرے باہر کے اندھیرے بھی اسی سے چھٹتے ہیں اور میرے اندر کی تاریکیاں بھی اسی سے دور ہوتی، مطلب بس ایک بلب ہے، میں اس پہ فانوس کی طرح ہوں. تو کوئی آندھی، کوئی طوفان ایسا نہیں ہے جو اس بلب کی روشنی کم کر سکے یا اسے فیوز کر سکے. وہ چاہے آپ ہمیں کہیں بھی شیطانوں کی آبادی میں بھی بھیج دیں تو وہاں بھی یہ بلب روشن رہے گا، چاہے میں یعنی فانوس پر دھبے پڑ جائیں، یعنی فانوس تڑخ جائے، کچھ وہ ہو جائے، لیکن بلب بالکل ویسی ہی شفاف روشنی کے ساتھ رہے گا. تو ایسے حالات ہیں، دنیا گویا ایسے ہی حالات کا مجموعہ ہے کہ جو اس بلب کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں. تو آج نہیں، ہمیشہ سے دنیا ہمیشہ سے اللہ جو روشنی کی طرح ہے میرے ایمان کی صورت میں، اسے بجھانا چاہتی ہے، اور یہی امتحان ہے کہ اس کو نہ بجھنے دو. تو پہلی بات یہ کہ کیا واقعی وہ بلب ہمارے پاس ہے؟ مطلب وہ بلب کمزوریوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ پرفیکشن تھوڑی طلب کر رہا ہے مجھ سے. وہ تو کہہ رہا ہے بس اس کی حفاظت کرو، اسے نہ بجھنے دینا، باقی چلو کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ تمہارے جو فانوس کا شیشہ ہے جو تم خود ہو، اس پہ دھبے پڑیں گے، وہ تڑخ جائے گا، وہ گندا ہو جائے گا، یا اس پہ کوئی اسے ڈھانپ کر اس بلب کی روشنی کو باہر نہیں آنے دے رہا، تو وہ سب معاف ہے. استغفار اسی لیے ہے کہ یا اللہ میں خود اندھیرا بن گیا، لیکن آپ کا روشن کیا ہوا چراغ نہیں بجھنے دیا، تو مجھے معاف کر دیجیے. یعنی ہر گناہ، ہر نافرمانی تاریکی ہے، تو یا اللہ یہ تاریکی مجھ سے منسوب رہی، اس چراغ پر کوئی حرف نہیں آنے دیا، یعنی میرے گناہوں نے بھی تیرے دین پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہت سے ایسی شخصیتیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جو بہت سی کمزوریوں میں ہوتے ہیں واضح طور پر،
لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اچھائی ہوتی ہے جو ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. جیسے ایک آدمی بہت سخی ہے تو پھر آدمی دیکھتا ہے کہ یار مسجد تو آتے ہی نہیں ہے، تو وہ شرم آئے گی اگر کوئی یہ کہے گا نا ارے کہاں کا سخی ہے، مسجد تو آتا نہیں. یہ جملہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. واضح ہے نا کہ ایک سخی آدمی ہے اور وہ کچھ ادھر ادھر بھی ہو رہا ہے، مطلب یعنی ایک سرکشی کے علاوہ گناہ کر رہا ہے. سرکشی الگ چیز ہے، تو اس کو ہر کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے، اور اس کے برائی کا خیال بھی اگر آ جائے، دیکھی ہوئی برائی کا بھی، تو آدمی اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیتا ہے. حاتم طائی کے بارے میں کیوں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ مشرک تھا؟ کبھی آپ غور کیجئے کہ حاتم طائی تو مشرک تھا، تو اس کے بارے میں یہ تصور کیوں نہیں آتا کہ بھئی وہ مشرک تھا. شرک جو جرم عظیم، تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہم، یعنی جو حاتم طائی کا ہمارے ذہن میں تصور ہے اس کی سخاوت کے حوالے سے، تو ہم اور خرابیاں نہیں دیکھتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوتی کی آؤ بھگت کی تھی، ماں ابھی وہ مومنہ نہیں تھی، تو اس کی آؤ بھگت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اور یہ کہ تمہارا دادا یہ تھا. اگر وہ بلب ہم نے محفوظ کر لیا، یعنی اللہ پر ایمان کو اپنی سب سے بنیادی قدر، اپنا واحد معنی اور اپنی مکمل حقیقت جان لیا اور اس پہ ٹک گیا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میری کمزوریاں میرے اس تعلق کو مضبوط کرنے کا سبب بن جائیں. جس سے محبت ہو نا، وہ حاکم بھی ہو اور محبوب بھی ہو اور سب جاننے والا بھی ہو، تو اس کے ساتھ تعلق وہ پرفیکشن کے اصول پہ تصور میں نہیں آتا. وہ یہ کہ یار غلطی ہوگی تو معاف بھی کر لیں گے. تو جس طرح گناہ نیکی پر ثواب کا یقین ہے، اسی طرح گناہ پر معافی کا بھی یقین ہے، کیونکہ ہم سے وہ گناہ نہیں ہو سکتا جو اس کے انکار اور اس سے سرکشی کا پہلو رکھتا ہو. وہ گناہ ظاہر نہیں ہوتا، تو ایمان سرکشی اور انکار سے بچا لیتا ہے ہر ایک کو قدرتی طور پر. اب اس کا جو گناہ ہوگا وہ اس کا سورس اس کی کوئی کمزوری ہوگی کہ غصے میں گالی بک دی، کاہلی میں جماعت چھوڑ دی، کچھ ادھر ادھر ہو گیا بس. تو یہ اس طرح کی کمزوری اور ان کے نتیجے میں ظہور کرنے والے گناہ سچا ایمان رکھنے والوں کو اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں. یعنی تعلق میں سچائی ہم سب جانتے ہیں. مجھے اگر یہ یقین ہو کہ آپ میرے سچے دوست ہیں، تو آپ کے مشورے سے یا آپ کی ذات سے مجھے بڑے سے بڑا بھی نقصان پہنچ جائے تو میں آپ کو معافی نہیں مانگنے دوں گا. مطلب یہ کہ بالکل صاف رہے گا. وہ ایسے ہی لگے کہ جیسے میں نے نقصان کا کوئی کام کر لیے. تو ہر آدمی اپنے اپنے نظام تعلق میں جانتا ہے نا. تو یہی جو تعلق کے تمام احساسات اور آداب ہیں، یہ اللہ نے انسانوں کے درمیان اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ تعلق کو بھی اس پر جیسے قیاس کرتے ہوئے اس کی شان اور اپنی کم ترینی کے ساتھ نبھائیں. تو پر امید رہتا ہے ایسا آدمی، ہر وقت پر امید رہتا ہے. دوسری جو بات ہے کہ کسی چیز کی حفاظت اس کا انداز پرسنل ہوتا ہے. کہ مجھ سے آپ کہیں کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، تمہیں دے رہا ہوں، لیکن سب طرف چور اور ڈاکو پھر رہے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنا.
تو میں ممکن ہے اسے حفاظت کے لیے کہیں رکھ دوں، دوسرے سے کہیں گے وہ کہیں اور رکھ دے. کیوں کہ اس کی قدردانی مجھے میری مرضی کی وہ حفاظت گاہ دکھائے گی. اگر میں یہ کوئی بھی سوچ لے کہ کسی کو بہت بڑا خزانہ سپرد کر دیا یہ تمہارا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اتنی مدت تک ذرا ہوشیار رہنا، یہ سب لوگ اچکے اور ڈاکو پھر رہے ہیں، تو اب وہ میرا ہے. تو اس طرح کروں گا کہ دوسرے سے جا کے پوچھوں گا کہ یار تم بتا دو کہ اسے کہاں محفوظ رکھوں. کبھی نہیں. اسے اپنے صرف اپنے علم میں آ سکنے والی جگہ پہ رکھوں گا، اور اس کو جیسے بہت قیمتی سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت، جیسے دل یہاں پر دھڑک رہا ہوگا جب میں اس کی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہوں محفوظ رکھنے کا، تو یہ بلب وہی ہے. اس کی حفاظت پرسنل قدردانی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات کے ساتھ ہوتی ہے. تو کسی نے اس کو جیسے کاغذ سے ڈھانپ لیا، کسی نے ترپال ڈال لی، کسی نے جو ہے وہ اسے تہہ خانے میں رکھ دیا، تو وہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. یہیں سے وہ انفرادیت پیدا ہوتی ہے. میں اللہ سے تعلق کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں ہر خطرے سے. اب جو یہ حفاظت میں کروں گا یہ میرا اپنا فیصلہ ہوگا، کوئی میں پنچایت تھوڑی بٹھاؤں گا کہ بھئی بتاؤ کہاں رکھوں اس کو. بچے کا ڈر ہو تو آدمی دوسروں سے جا کے تھوڑی پوچھتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کہاں چھپاؤں، لوگ پھر رہے ہیں اسے. تو عین یہی حالت ہوتی ہے ایمان کے چراغ کو محفوظ رکھنے کی. تو اب دوسرا کام یہ ہے کہ ہم بہت مطلب اپنی ہمدردی میں، یہ صفاقی وغیرہ کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنی بے عزتی خود بھی نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو گرانا آدمی کو تب ناپسند ہے کہ مجھے مشکوک سمجھ لیا جائے. تو اپنی ہمدردی میں، اپنی بھلائی میں یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ وہ چراغ ہے بھی ہمارے پاس، اور اللہ کا شکر ادا کریں اگر وہ ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کی حفاظت کے سلسلے میں ہمارا اہتمام کتنا ہے. میں ہر آدمی ایک مختلف اندھیرے میں رہتا ہے، تو اس مختلف اندھیرے میں اس کی حفاظت کا انتظام بھی مختلف ہوگا نا. تو اب یہاں سے یہ دیکھیے کہ بھئی اس کو میں نے اللہ کے ساتھ تعلق میں یہ کہنے کا جواز کتنا اپنے لیے فراہم کر لیا ہے کہ یا اللہ، اے میرے معبود. یعنی میں اسے میرا اللہ کہہ کر پکارنے میں کتنا جیسے اپنے اندر استحقاق پیدا کر چکا ہوں. جیسے چپراسی جو ہے نا وہ افسر کو اس طرح نہیں کہے گا تا وقت کہ اس کا اس سے پسندیدگی کا تعلق نہ پیدا ہو. تو کیا یا اللہ اے میرے معبود یہ سب کہنا جو ہے وہ اپنی سب سے بڑی ضرورت اور اس ضرورت کی فوری تسکین کا ملا جلا احساس پیدا کرتا ہے. تو میں نے یا اللہ کہا تو میں سارا کا سارا محتاج ہوں، اور اپنی سب سے بڑی وہ ضرورت جو میں محسوس کبھی نہیں کر سکتا تھا، جو میرے علم میں بھی نہیں ہے، اس اپنے ظرف سے بڑی ضرورت اور احتیاج کو میں سمو کے کہہ رہا ہوں یا اللہ، یا اس طرح یا اللہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ضرورت کا ظرف بن سکوں جو ضرورت میرے ظرف سے بہت زیادہ تھی، اور
پھر یہ کہتے ہی اس اتنی بڑی ضرورت کو پورا ہوتے ہوئے بھی یقین کے ساتھ محسوس کر لوں. تو یعنی ضرورت ادراک سے باہر ہے، لیکن اس کی تکمیل احساس میں ہے. یہ کبھی تجربہ ہو، اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی حفاظت، وہ چراغ ہے اگر تو وہ ہم نے ایسے ہی رکھ دیا ہے اور اس کی حفاظت میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں. تو غور کیجیے نا، میں روز جا کے اس چراغ کو یوں کر کے دیکھتا ہوں کہ ہے روشن ہے. ایک گھبراہٹ، ایک اشتیاق، ایک فخر، ایک خوف، کہ روز جا کے دیکھتا ہوں کہ جل رہا ہے. پھر باہر بھی جاؤں، گھر میں چھپا رکھا ہے، لیکن باہر بھی جاؤں تو خیال وہیں رہتا ہے کہ یار وہ چراغ روشن تو ہوگا نا. آپ سمجھ ہیں نا، آدمی کا باطن اس کا گھر ہے، اور یہ باطن وہ ہر جگہ ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھر جو میرا ہے وہاں وہ چراغ روشن. تو خیر وہ اس میں مطلب بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کا دل اور اس کا دل بر، جیسے میں اپنا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. جیسی انگوٹھی ویسا نگینہ، بہت پہلے نوجوانی کا ہے. جیسی انگوٹھی ویسا نگینہ، جس طرح کا دل ویسا ہی دل بر. کہ جیسا دل ہوگا ویسا ہی محبوب ہوگا. تو ہر آدمی کا دل دوسرے سے مختلف ہے. جیسے اللہ نے ہر آدمی کی شخصیت اور چہرہ مورا بھی زیادہ تر مختلف رکھا ہے، تو دل بھی ہر آدمی کا مختلف ہے. ہر آدمی کو ایک فقیرانہ بادشاہی دی ہوئی ہے اللہ نے. یہ جو بندگی ہے اس کا عنوان یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ فقیرانہ بادشاہی ہے یا شاہانہ فقیری ہے. تو اس کا سینٹر دل ہے. تو اس میں اگر آپ انڈیویجول وہ ایک انڈیویجولیٹی نہیں پیدا کر پائے تو آپ کا نہ فیل دیکھا جائے گا، نہ قول دیکھا جائے گا. یہ سب کچھ پرفارمنس ہے، اداکاری ہے، دکھاوا ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو اب اس میں یار لگ جائیں تھوڑا سا. اور آج کل ویسے بھی یکسو رہنے کی مشق زیادہ ہے، پہلے زمانے سے بہت زیادہ ہے آج کل کے نوجوانوں میں، کہ وہ یوں آنکھیں گاڑ کے وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو وہ یکسوئی جو ہے وہ باہر کی طرف ہے نا زیادہ، لیکن صلاحیت تو پیدا ہو گئی نا، یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا. تو اس یکسوئی کو اپنے اندر استعمال کریں اور اس طرح فوکس کر کے اس چراغ کو دیکھیں. اور جس دن آپ کو یہ لگا کہ مجھے اب کمپیوٹر کی اسکرین سے الجھن ہونے لگی ہے اس تجربے کی وجہ سے، تو پھر آپ نے گویا اسے دیکھ لیا، وہ چراغ آپ کے اندر ہے. کیونکہ اللہ اپنے غیر سے بیزار کرتا ہے، یہ یقینی بات ہے. تو وہ بیزاری پیدا ہو جائے ایک 25 سال سے پروگرامنگ کرنے والے میں، تب وہ چراغ اس کے اندر ہے. اب پیسہ گنتے رہنے والے اور 20 بینکوں میں اکاؤنٹس کھولنے والے شخص کے جب وہ بینک اسٹیٹمنٹ کی طرف والا فوکس اسے برا لگنے لگے تو اس نے چراغ رکھا ہوا ہے اس کے ہاں، ورنہ نہیں. آپ سمجھیں، اللہ سے غیر کی طرف منتقل ہونا ناگوار ہوتا ہے اور احساس جبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. نہیں، یہاں بہت سب لوگ ایسے ہی ہیں جو ایک کر کے دکھائیں گے.
اگلے ہفتے یار کر کے آئیے گا یہ سب، تو سب یہ کہیں گے کہ ہمارا جی اچاٹ ہو گیا. یعنی جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کیا دیکھا، جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی میں نے وہ دیکھا ہے. تو اب اور وہ آدمی چاہے گا کہ آنکھیں بند ہی رہیں تو اچھا ہے، یہی چاہے گا. دوسری یعنی یہ بات ایک اور بات کہنے کے لیے بھی جیسے پس منظر کی حیثیت رکھتی ہے کہ ذہن اسی کا اچھا ہوگا جس کے احساسات میں گہرائی ہوگی، یعنی جس کے احساسات گہرے ہوں گے، اخلاقی ہوں گے، تخلیقی ہوں گے اور سیلف لیسنس کے ساتھ ہوں گے زیادہ تر، تو اس آدمی کا دماغ دوسرے لوگوں کے دماغوں سے بہت زیادہ مضبوط ہوگا، کیونکہ دماغ بھی رغبت پہ چلتا ہے کہ آپ کے احساسات جس طرف آپ کو ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں تو ذہن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ذہن کا ہر مقصود پہلے محسوس بنتا ہے. یہ مطلب چاہے فلسفے کے طور پہ سمجھیں یا کچھ، اگر میری شدت احساس میرے اندر کوئی چیز پانے کی نہیں ہے جسے پانے کے لیے ذہن کا اچھا ہونا ضروری ہے، وہ کوئی بڑا نقطہ ہے، تو وہ اگر طلب سچی نہیں ہے تو ذہن حرکت نہیں کرے گا. یہ جن لوگوں نے بڑے بڑے ذہنی کارنامے انجام دیے ہیں، آپ کا کیا کہ وہ راہب بن جاتے تھے، ان کا کام انہیں دنیا سے بالکل منقطع کر دیتا تھا. جتنے بڑے لوگوں کے کارنامے، تو وہ جزیرے میں چلا گیا، وہ ویرانے میں چلا گیا، سب کے پیچھے جو بھی بڑا ذہن ہے تاریخ میں، اس کے پیچھے آپ اگر دیکھیں گے تو وہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے اس کو اس کے علاوہ کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو اب یہ جو احساسات والا معاملہ ہے نا، ہم خطرے میں اے آئی کا سے اس معنوں میں کم ہیں کہ ہمارے ذہن کا وہ نظام بدلے گا. خطرہ احساسات میں ہے، اصل خطرہ کہ ہم چیزوں کو محسوس کرنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ چیزوں کی پریزنٹیشن ایک ورچوئل پریزنس کے ساتھ ہے، ریئل پریزنس کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو فلم دیکھ کر احساس نہیں پیدا ہوگا، وہ جو اس صورتحال میں رہ کر ہوگا نا، تو ہمارے احساسات ویسے بھی خاصے کم ہو گئے ہیں. اگر غور کیجیے تو احساس ہمیں احساس یعنی کوئی ایسا احساس جو پسندیدہ ہو وہ دماغ پہ غالب آ جائے، اس کا تجربہ اب کم رہ گیا ہے کہ وہ فلاں کو کوئی مار رہا ہے اور میں اس کی طرف بچانا چاہتا ہوں، اور بچانے کی خواہش اتنی شدید ہے کہ دماغ کی یہ بات سن ہی نہیں رہا کہ تم کیسے بچاؤ گے، مطلب تم خود مر جاؤ گے. یہ پہلے تو بہت ہوتا تھا لوگوں کو اس طرح کی، جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ احساسات کی بحالی اور پھر اس میں قوت اور تنوع کیسے پیدا کیا جائے. خیالات میں تو کر سکتے ہیں، یہ پڑھ لو، وہ کر لو، یہ کر لو، لیکن یہ کہ جو ہمارے احساسات کند ہو گئے ہیں اور خاردار ہو گئے ہیں اور سیلفش ہو گئے ہیں، اس کا علاج کیا کریں؟ میں نے کہا اچھا دوست. ہاں، اچھا دوست، بالکل. یہ بہت بنیادی بات انہوں نے بتائی ہے کہ اچھا دوست احساسات کو زندہ رکھتا ہے، اور اچھا دوست احساسات میں
کمپلیکسٹی پیدا کرتا ہے، جو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ درد ہو رہا ہے، ہنسی آ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے اور سیرابی محسوس ہو رہی ہے۔ سیرابی کا بھی تجربہ بھوک کی صورت میں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ متضاد احساسات کا آپس میں ملنا۔ تو یا یہ کہ احساس مجھے غم کا ہے، تو اب غم کا احساس میں اسے ناپ سکتا ہوں کہ اس وقت 10 درجے، اس وقت 9، اس وقت 8، اس وقت 7۔ تو احساسات میں ایک تعدادی ہوتی ہے، ایک کمی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ سب ہمارے روزمرہ کے تجربے میں ہونے چاہیے۔ غصے کو آپ اسکین کر سکیں کہ مجھے غصہ بہت آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، اتنا پوچھ لیں تو غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر آپ غصے کے وقت اتنا پوچھ لیں، یاد ہے ناپ کے دیکھیں کتنا آ رہا ہے، تو بس وہ ٹھیک، سمجھے نا۔ تو ہم اپنے احساسات سے امپرسنل تعلق رکھنے میں ناکام ہیں۔ دوست ہے جو امپرسنل ہونا آسان بنا دیتا ہے، یعنی کہ ہم سیلفش نہیں رہ جاتے پھر۔ تو دوستی اس طرح، مطلب دوست، اب مجھے نہیں اندازہ، لیکن یہ کہ اپنی زندگی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ دوستی کی سے زیادہ تاثیر رکھنے والا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں خیر دوسری بات نہیں، کسی وقت ہم یہ بھی عرض کریں گے دوستی کیا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ دوست ایک خالص برابری کا تعلق ہے، اور ایک دوسرے کو ہر حق دینے کی اجازت ہوتی ہے اس تعلق میں۔ بس یہی درکار ہے آدمی کو کہ اس کو کوئی بڑا بن کے نہ ڈانٹے، بلکہ برابر کا ہو کر اس کو چاہے مکہ مار دے غلطی پر، سمجھ آئے نا۔ تو دوستی بہت بڑی چیز ہے، تو یہ بہت اچھا انہوں کا ایک دوست۔ لیکن یہ سب تو چلو ہوتے ہوتے ہوگا نا کہ اب کہاں سے جا کے دوست ڈھونڈیں، اور دوست بھی پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا وہ ہمارا ہم مقصد ہے بھی یا نہیں۔ تو دوستی ہم کبھی چوائس سے نہیں ہوتی، خود بخود جیسے ہو جاتی ہے، کسی کو مل گیا وہ ہو گئی دوستی۔ تو ایک یہ، دوسرا یہ نماز سنجیدگی سے پڑھا کریں۔ اب میں ٹھوس جیسے اپنے خیال کے مطابق ترکیب بتا رہا ہوں کہ آدمی کو احساسات میں تنوع، ویرائٹی اور کمپلیکسٹی اور سیلف لیسنس چاہیے۔ یہ بہت بڑا آدمی ہوگا جس کو یہ سب نصیب ہوگی۔ تو یہ سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ہدف اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی نمونہ ہم نے اپنے چاروں طرف نہیں دیکھا، تو یہ بہت جیسے ایک آئیڈیل سی بات محسوس ہوگی۔ تو بالکل نہیں، آپ اس ہر بڑی بات آپ کو بڑا بنانے کے لیے ہوتی ہے، ہر بڑی بات ایک کام کی طرح ہوتی ہے، ایک ذمہ داری کی طرح ہوتی ہے۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ نارمل آدمی کے احساسات کمپلیکس بھی ہوتے ہیں، شفاف بھی ہوتے ہیں، اور سیلف لیس بھی ہوتے ہیں، اور دماغ باقاعدہ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے آپ کو، ذہن آپ کا۔ تو اب یہ کہاں سے حاصل کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ یار کوئی ایسا ہے تو ہم دیکھ آئیں، چلو کم از کم دیکھ ہی آئیں، یہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ایسے بن جاؤ، بس ارادہ کرو اور بن جاؤ۔ وہ بننے کی ترکیب میں ایک بالکل بہت زیادہ یقینی ترکیب عرض کر رہا ہوں کہ نماز سنجیدگی سے پڑھیں۔ آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ کیونکہ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، اللہ سے تعلق کے اتنے ہی راستے ہیں جتنی تمام مخلوق کی سانسیں ہیں۔
تو اب وہ آپ کو کیفیتیں آئیں گی. وہ جو کیفیتیں ہیں وہ ایک طرح سے کنڈیشننگ کیفیتیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی حضوری سے نصیب ہو رہی ہیں یا اللہ کے حوالے سے نصیب ہو رہی ہیں. تو وہ کیفیات جو ہیں وہ آپ کے احساسات میں سیلف لیسنس، بلندی اور پیچیدگی پیدا کر کے رہیں گی. نماز رونے میں تسکین دلاتی ہے. نماز میں نہ رو پانا کمزوری ہے. تو اب یہ متضاد احساس نہیں ہے کہ آدمی رونے سے بچتا ہے، لیکن یہ کہ نماز رونے کو نشاط اور فرحت بنا دیتی ہے. نماز میں ہنسی والی بات بھی رلاتی ہے کہ بعض آیتیں پڑھتا ہے آدمی کو، اس میں بہت فخر محسوس ہو رہا ہے، بہت خوشگوار ہے، لیکن وہ اس خوشگواری کا اظہار اپنے آنسوؤں سے کرتا ہے. سمجھا نا؟ تو یہ آنسو جو ہیں یہ سیلف لیسنس کے موتی ہیں. سیلف لیس ہونے کا سب سے بڑا ثبوت آنسو ہوتے ہیں. تو اب وہ آنسو اس طرح نہیں کہ گاڑی لائے وہ اس پہ کسی نے وہ مار دیا، بلیڈ مار دیا تو اب رونے لگے، یہ والے آنسو نہیں. مطلب یہ کہ ان موتیوں کو پروڈیوس کرنا ہے. اب کتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ اللہ کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے نماز میں. نماز تو ظاہر ایک آخری مقام ہے ہمارا، اور ہم جتنا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو سکتے ہیں وہ واقعہ نماز میں ہوتا ہے، نماز اور دعا میں. تو کوئی نہیں، میں ہوں، میرا مالک ہے، معبود ہے. تو اس میں آپ ذرا سا فوکس کیجیے اللہ کی طرف. اور مجھے یہ یقین ہے کہ ایک آدھ مہینہ اگر ہر نماز اس طلب اور اس جذبے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو انشاءاللہ آپ وہ نہیں رہیں گے جو پہلے تھے. یعنی اچھے معنوں میں، یا اچھائی تھی تو وہ ایک دم بڑھ جائے گی بہت زیادہ. تو کیونکہ اللہ سے ہر تعلق سے، کسی سے ڈرنا اچھا نہیں لگتا، اللہ سے ڈرنا اچھا لگتا ہے. تو کسی کے احسان مندی میں یہ رونا نہیں آتا، اللہ کے شکر میں رونا آتا ہے. تو اس طرح بہت ساری باتیں ہیں. تو نماز اگر ہم بہتر کر لیں اور اپنے تصور کے مطابق بہتر کر لیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت بہتر کیسے ہوتی ہے، کس نماز کو بہتر نماز کہا جاتا ہے. بس اپنے تصور میں موجود بہتر نماز کو عمل میں لائیں، اور اس میں سنجیدگی سے، مطلب سنجیدگی یہ کہ جیسے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو وہ لگا کہ نہیں یہ نہیں تو پھر پڑھیں اس طرح سے. مطلب اپنے اوپر وہ کرنا ہے کہ تو بہت پیاسا ہونا تو وہ گلاس نہیں دیکھتا، وہ پانی دیکھتا ہے. تو ایک بہت پیاسا آدمی آ جائے کنویں پہ تو کہے کہ نہیں میں ڈول سے نہیں نکلواؤں گا، جگ ڈالو میرے لیے تب میں پیوں گا. تو وہ کیا کرے گا کنویں والا؟ تو اس پیاسے کی طرح نماز پڑھا کیجئے کہ نماز بندگی کا چشمہ ہے. اس میں صرف پانی دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس طرح حاصل. اور کیجئے تو مذہبی آدمیوں میں سنگ دلی کی وبا پھیلی ہوئی ہے. جو مذہبی سے مراد ہے کہ جن کی داڑھی کم از کم میرے جتنی لمبی ہو جائے ان میں، اور جو پگڑی وغیرہ باندھ لیں تو اور حق حاصل ہو جاتا ہے. تو پشتو بولنے لگیں تو پھر تو بالکل ہی پی ایچ ڈی ہیں. تو ان کا دل سخت ہوتا جا رہا ہے. سبب یہی ہے کہ جتنے نمازی قبائلیوں میں ہیں
وہ کہیں اور نہیں ہے، مطلب ریشو کے اعتبار سے. لیکن دوسرے پہلو اس کا ہے کہ نوازی جیسے کہ ہونے چاہیے ویسے نہیں ہے. مطلب وہاں میں رہا ہوں نا کہ یوں کر کے یوں اس طرح عام بات ہے. تو اور جلدی نماز پڑھنا. تو بلکہ ہم مردان میں تھے تو وہاں ایک مسجد تھی، نہیں نوشیرہ میں ایک مسجد میں ہندوستانی پیش امام تھے، ایک میں سرحدی وہ قبائلی. تو مطلب جب نماز مختصر پڑھنے کی خواہش ہوتی تھی تو وہاں چلے جاتے تھے، اور جب سکون سے پڑھنا چاہتے تھے ادھر آتے تھے. تو نہیں دیکھیں یہ جو تحریک کے نام پہ، جو بھی اللہ کے نام پہ حزب اللہ بن جانے کا مدعی ہے وہ سنگ دل کیوں ہے؟ سنگ دل اور بے سمجھ. لڑ گئے. اب ان سے کہو کہ یار رہنے دو، کہنے نہیں تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کیا ہے چاہتا ہے. تو سخت دل کے ساتھ علم دین جو نتائج پیدا کرتا ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا. تو ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ نماز میں سنجیدہ ہو جاؤ. نماز جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مگر ایسی بےتابی اور عاشقانہ اس میں فرمایا کہ اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں بنے بغیر میرا کہہ سکنا کہ یہ چیز میری ہے یہ تو میں کہہ سکوں، لیکن میں غیر حاضر ہوں. ہر مرتبہ جب آپ میں کہیں تو اس کا اشارہ ایک ہی شخصیت کی طرف نہ ہو کہ میں ہمیشہ متروک ہونے کے لیے، ترک کرنے کے لیے اختیار کیا جائے من کو. تو من وجود میں آتے ہی معدوم ہے. بس میں مجھ پر میرے لیے موجود ہے اور پھر میں ہی اسے معدوم کرتا ہوں، پھر اسے اگلا وجودی پیران حاصل ہوتا ہے. تو اتنا بھی فوکس اگر اپنے آپ پہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے نامعلوم جو اگر نہ رہوں گا تو میں ہونے میں غفلت کی ہے. اپنے لیے اپنی نامعلومیت کو بڑھاتے چلے جانا یہ شخصیت کی تشکیل کا ذہنی اصول ہے. یہ ذرا اس کو ممکن اور قابل عمل بن کے سوچیں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ اس مفہوم میں کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے اچھا نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ کیا ہے کہ جس کے کل کا میں آج بھی مسلط ہے تو وہ معدوم ہو گیا، ہلاک ہو گیا. احساسات کا مصرف ہے کہ وہ تجربے کو باسی نہ ہونے دیں. احساسات تجربے سے پیدا ہوتے ہیں نا، تو یکسانی ہوگی تو تجربے باسی ہو جائیں گے، کیونکہ تجربے محدود ہوتے ہیں کہ کچھ ہیں 10-20 تجربے ہر ایک کو پیش آنے. تو اگر وہ اپنے احساسات کو ان سے بالکل ایک خاص صورت کو جوڑ لے گا تو اگلی بار اسی تجربے کو محسوس کرنے کے لائق نہیں رہ جائے گا. تو یہ ہوتا ہے احساسات کو حرکت میں رکھنا شادابی کے ساتھ. سب چیزوں کی بنیاد مسلمان ہونا یا نہ ہونا، سب چیزوں کی بنیاد انسان ہونے پر ہے. تو انسان ہونے کو بیمار نہ ہونے دیں، تو اس میں پھر وہ زمین اچھی رہے گی تو جو بھی درخت ہوگا وہ اچھی طرح پروان چڑھے گا. تو ہماری اب ایک خطا یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو آدمیت سے کاٹنے کی کوششیں کر رکھی ہیں. تو وہ
تو بس میں اپنے اس وقت مسلمان ہونا خطرے میں نہیں ہے، انسان ہونا خطرے میں، تو انسان ہونا بحال رکھوں گا تو مسلمان ہونا اسی بنیاد پر ہے نا میرا، یعنی کہ دین انسانوں کے لیے اترا ہے، تو اگر میں انسان ہونے کی کوالیفیکیشن میں ویک ہوتا جاؤں گا تو گویا پھر دین کا میں مخاطب نہیں ہوں۔ اچھا مسلمان کہنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اچھا آدمی ہے یا نہیں، اس اصول پہ ہم سب کو اپنے اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے۔